کیسے ایک محبوبہ نے اپنی عاشق سے بدلہ لیا اور کیسے اس کا انجام کیا کہ بوٹیا بوٹیا اس کی کر دی۔ یہ کہانی کیا ہے، یہ سٹوری ہے کیا، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عمانہ کی۔ اب ڈاکٹر عمانہ کون ہے؟ کیرلا ضلع میں شہر کپور نگر ہے۔ ناظرین گرامی، کپور نگر شہر میں آنکھوں کی ایک ڈاکٹر ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر عمانہ۔ شروع سے شروع کرتے ہیں، وہ پڑھائی لکھائی کرتی ہے کیرلا میں، کرنے کے بعد وہ ڈگری حاصل کرتی ہے ڈاکٹری کی، اور وہاں پہ ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر لگ جاتی ہے۔ گھر والے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اسی ہاسپٹل میں اسے ایک ڈاکٹر رادھا کشن سے عشق ہو جاتا ہے۔ اب گھر والے بھی اس کی رضامندی پہ راضی ہو جاتے ہیں، ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 3 بچے اب پیدا جو ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ اچھے سے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ ایک دن میاں بیوی کی صلاح بنتی ہے کہ ہمارا گھر کافی پرانا ہو گیا ہے، کیوں نہ ہمیں اسے ریپیئر کروا لیں، اور یہ کافی نیچے بھی ہو گیا ہے، گلی کا پانی اندر آ جاتا ہے جب بارش وغیرہ ہوتی ہے، تو جب یہ بڑا ہو جائے گا، اوپر ہو جائے گا، تو گلی کا پانی بھی نہیں آئے گا۔ میاں بیوی نے صلاح کری اور ایک مستری کو منگوایا جو کہ ایک ٹھیکیدار تھا۔ اب ٹھیکیدار صاحب کو منگوا کے اس سے ساری بات کری کہ ایسے ایسے ہم نے یہ گھر بڑا کروانا ہے۔ ٹھیکیدار نے بھی بولا کوئی بات نہیں، ہم بڑا کر دیں گے۔ ٹھیکیدار نے کام کرنا شروع کر دیا۔ سین کچھ یہ تھا کہ ڈاکٹر رادھا کشن جو تھا وہ بھی اپنے ہاسپٹل میں جاتا تھا، اور جو ڈاکٹر مانا کشن تھی وہ بھی اپنے ہاسپٹل میں جاتی تھی، لیکن سین یہ تھا کہ وہ جلدی آ جاتی تھی اور ڈاکٹر صاحب تھوڑے لیٹ آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی اس کا آہستہ آہستہ مرلی جو بندہ تھا ٹھیکیدار، اس سے تعلق بننا شروع ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کی تعلق دوستی پیار محبت میں بدل گئی۔ لو جی، سین یہ تھا کہ ان کے گھر کا کام مکمل ہو گیا، لیکن مرلی صاحب جو تھے وہ کام کے بعد بھی اکثر اس کے پاس آتے جاتے رہے۔ یہ محلے والوں نے چیز نوٹس کرنی شروع کر دی کہ کیسے ایک ڈاکٹر کے گھر ایک ٹھیکیدار اکثر آتا ہے جب اس کا شوہر گھر نہیں ہوتا۔ بات نکلتی نکلتی اس کے شوہر تک پہنچ گئی۔ اب اس کا شوہر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے ڈاکٹر عمانہ کو کہ دیکھو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم کس چکروں میں پڑ گئی ہو، ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوگی، تم نے ٹھیکیدار سے کیا جو بھی کیا، اب چھوڑو ان چیزوں کو، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ہمارا گھر خراب ہو جائے گا، تم چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ لیکن ڈاکٹر عمانہ نہ مانی۔ اب مزداری کی بات ہے کہ جس مرلی کے پیچھے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی اس کی بھی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے 2 بچے بھی تھے، لیکن اس نے ڈاکٹر عمانہ کو نہیں بتایا تھا کہ میری بھی شادی ہوئی ہے۔ اب بات یہاں تک بڑھی کہ عشق اندھا ہوتا ہے، مثال دیتے ہیں، ان دونوں کو اندھا کر دیا عشق نے۔ ڈاکٹر عمانہ جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تم مجھے ڈیورس دو، میں مرلی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ٹھیکیدار مرلی کے ساتھ ہی میں شادی کروں گی۔ بڑا سمجھانے کے بعد وہ نہیں مانتی تو ڈاکٹر رادھا کشن اسے ڈیورس دے دیتا ہے۔ ڈیورس دینے کے بعد وہ اپنے عاشق سے رابطہ کرتی ہے۔ رابطہ کرنے کے بعد اٹس اوکے کی آواز آتی ہے، تو اب وہ وہاں پہ ایک کرائے پہ گھر لے لیتے ہیں۔ کرائے پہ گھر لینے کے بعد ڈاکٹر جو ہوتی ہے وہ اپنے کلینک میں جانا شروع ہو جاتی ہے پیسے وغیرہ کمانے کے لیے، اور ٹھیکیدار صاحب جو ہوتے ہیں وہ ٹھیکیداری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مزداری کی بات ہے کہ یہاں پہ ان کا نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، بس پارٹنر بن کے ہی ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پورا علاقہ جان چکا ہوتا ہے ڈاکٹرانی کو، وہ سمجھتے ہیں سارے لوگ کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسی بے وفائی کری، بچے ہونے کے باوجود اس نے اسے چھوڑ دیا، تو کوئی بھی بندہ اس سے اپنی آنکھوں کا علاج نہیں کرواتا، میڈیسن لینے نہیں جاتا۔ اس چیز سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے عاشق مرلی سے رابطہ کرتی ہے۔ مرلی بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی اور جگہ پہ ہم چلے جاتے ہیں، وہاں پہ تم جا کے اپنا کلینک نئے اس طریقے سے کھول لو۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں ملک سے باہر چلی جاتی ہوں، کیونکہ میری یہاں پہ تو کافی بدنامی ہو گئی ہے، ملک سے باہر چلی جاتی ہوں۔ وہ انڈیا سے نکلتی ہے اور ملیشیا میں چلی جاتی ہے۔ ملیشیا میں جا کے کلینک بنا لیتی ہے آنکھوں کا۔ یہاں پہ مزداری کی بات ہے کہ اس کا کلینک وہاں پہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کافی زیادہ اسے پیسے کمانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب جو ہوتی ہے وہ پیسوں میں مالا مال ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جو اس کا عاشق مرلی ہوتا ہے وہ تو بابا جی اس سے رابطہ کرتا ہے، 2-4 دن کے بعد پیسے منگواتا رہتا ہے، کافی اسے کھا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ادھر تھی تب بھی اس کے پاس پیسہ کافی تھا پہلے کلینک چلنے کی وجہ سے، تو یہاں پہ بھی کافی پیسہ کھاتا رہا۔ وہ ادھر چلے گی، وہاں پہ بھی پیسہ کھاتا رہا کافی زیادہ۔ تو ایک دن اس نے سوچا ڈاکٹر صاحب نے کہ کیوں نہ میں مرلی سے شادی کروں۔ اس نے اپنے عاشق کو بولا کہ دیکھیں ہم ایسے تو ساری زندگی گزار نہیں سکتے، کیوں نہ ہم شادی کر لیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم انڈیا آ جاؤ، ہم انتظام کرتے ہیں۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر مانا نے بولا کہ ٹھیک ہے میں انڈیا آتی ہوں، ہم 2 نمبر ڈاکومنٹس بنوائیں گے اور دونوں مسلمان بن کے ملیشیا میں شفٹ ہو جائیں گے۔
اور وہاں کی شہریت حاصل کر لیں گے۔ اب مرلی صاحب اس چیز کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر مانا آتی ہے انڈیا میں کیرلا میں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو میرا عاشق ہے اس کو تو پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور 2 بچے ہیں۔ وہ کافی اس سے خفا ہوتی ہے، لیکن ان کا پھر بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ ٹھیک ہے بچے ہیں یا جو بھی ہے، غلطی ہوگی تو یہ نہیں بتایا، ہم ملیشیا جا رہے ہیں نا تو بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں پہ ہم دونوں رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس چیز کے اوپر مان جاتی ہے، تو وہ 2 نمبر ڈاکومنٹس بنواتے ہیں۔ بنوانے کے بعد بابا جی پاسپورٹ بھی 2 نمبر بنواتے ہیں، سب کچھ 2 نمبر بنوانے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں دونوں ملیشیا میں۔ اب ملیشیا میں جا کے نکاح وہ پھر نہیں کرتے، جو اس کا عاشق مرلی ہوتا ہے وہ اسے بار بار کہتا رہتا ہے کر لیتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد کر لیں گے، ایسے ہی وہ مسلمان بن کے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو مرلی ہوتا ہے وہ کافی زیادہ پیسے اس سے کھینچتا رہتا ہے، کھینچ کے پیچھے انڈیا میں بھیجتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ مجھے کام ہے ادھر انڈیا میں جا رہا ہوں تو کچھ عرصے بعد واپس آ جاؤں گا۔ ڈاکٹر بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ مرلی چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ واپس نہیں آتا، تھوڑے دنوں بعد فون کرتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے۔ وہ پوچھتی پیسے کیا کرنے؟ وہ کہتا ہے بس مجھے پیسے چاہیے۔ وہ اس سے کوئی 7-8 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی اندھوں کی طرح اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے، پہلے بھی پیسے کافی زیادہ کھلا رہی تھی، عشق تھا، پھر بھی 7-8 لاکھ روپیہ بھیج دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر فون کرتا ہے کہ میں پیسے چاہیے مجھے۔ وہ کہتی ہے تم آ کیوں نہیں رہے ہو؟ یہاں آؤ ہم شادی کریں، اتنے پیسے کہاں پہ لگا رہے ہو؟ وہ کہتی ہے کہ تم آ جاؤ یار، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بعد میں دے دوں گی تم جب ادھر آ جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے دیکھو مجھے پیسے چاہیے ابھی کے ابھی، پیسے نہیں دو گی تو میں کمپلین کر دوں گا ملیشین پولیس کو کہ تم 2 نمبر طریقے سے رہ رہی ہو۔ یعنی ایک حساب سے وہ اسے بلیک میل کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر مانا یہ بات سنتی ہے اسے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو پیسے کھانے کے لیے میرے ساتھ تھا۔ وہ کہتی ہے اچھا چلیں میں انڈیا آتی ہوں تو آ کے تمہیں پیسے دے دیتی ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب وہ انڈیا آتی ہے واپس، آ کے وہ ہوٹلوں میں روم ڈھونڈتی رہتی ہے، لیکن اسے روم کوئی نہیں ملتا، اکیلی عورت کو کوئی روم نہیں دیتا۔ لہٰذا وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس 2-3 روم بنے ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ جو مسافر رکنا چاہے رکنے کے لیے وہ روم بنے ہوتے ہیں۔ ایک اسٹیشن کے اوپر وہ روم لے لیتی ہے 7 دنوں کے لیے۔ 14 تاریخ کو وہ اس نے واپس جانا ہوتا ہے، 7 تاریخ کو وہ آئی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے ساتھ 2 بڑے بڑے بیگ بھی لے کے آئی ہوتی ہے۔ وہ بیگ کمرے میں رکھتی ہے، اگلے دن بازار جاتی ہے، وہاں سے وہ ٹوکا وغیرہ ہو گیا، خنجر وغیرہ ہو گیا، چھریاں وغیرہ ہو گئی، اس طرح کا یہ سارا سامان خریدتی ہے اور 2 بڑے بڑے بیگ اور پلاسٹک کے شاپر وغیرہ خریدتی ہے اور لا کے اسی روم میں رکھ دیتی ہے۔ اب رکھنے کے بعد وہ اپنے عاشق سے رابطہ کرتی ہے، مرلی صاحب سے، مرلی پرساد صاحب سے، کہ آئے بھی آ کے پیسے لے جاؤ۔ وہ آ جاتا ہے، کار میں اسے بٹھاتی ہے، رینٹ پہ گاڑی لی ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ دیکھو میری بات سنو، پیسے تو لے ہی جانا ہے، چلے تھوڑا سا انجوائے نہ کر لیں، کھانا شانا کھاتے ہیں سب کچھ۔ وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ انجوائے کرنے کے چکر میں اسے کھانا شانا کھلاتی ہے، شراب اچھی طرح پلاتی ہے، پلانے کے بعد اسے وہ اسی روم میں لے جاتی، شام کو روم میں لے کے جاتے، اپنا جو کچھ ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے شراب کے نشے میں وہ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ میں دیکھو تمہارے لیے نا ملیشیا سے ایک میڈیسن لے کے آئی ہوں مردانہ طاقت کے لیے، تو جو تم کر رہے ہو اس میں مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا، میں تجھے وہ انجیکشن لگاتی ہوں تو مردانہ طاقت تیری بڑھ جائے گی تو مجھے بھی چس آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے تم لگاؤ، پہلے ہی وہ ٹون ہوتا ہے نشے میں، وہ نکالتی ہے انجیکشن۔ اب وہ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن ٹون ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکا، نہ ہی وہ دیکھ سکا کہ کس چیز کا انجیکشن ہے۔ وہ لگاتی ہے، لگانے کے بعد پہلے ہی وہ نیند میں ہوتا ہے، مزید انجیکشن لگنے کے بعد وہ سو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد جناب اس کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نیند کا انجیکشن نہیں تھا بلکہ وہ زہر کا انجیکشن تھا۔ موت ہونے کے بعد یہاں پہ اب اصل سٹوری شروع ہوتی ہے۔ وہ جناب اسے لے جاتی ہے واش روم میں، وہاں پہ جو اس نے اسلحہ خرید رکھا ہوتا ہے، چاقو، چھریاں، کرپان وغیرہ، ٹوکے وغیرہ نکالتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا سینہ کھولتی ہے، اس کا دل، اس کے پھیپھڑے، اس کے کلیجی وغیرہ سب کچھ نکالتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرتی ہے قیمے کی طرح، پھر اسے واش روم میں بہا دیتی ہے۔ وہ سارے نرم گوشت وغیرہ ہوتا ہے بہہ جاتے ہیں، پھر پورے جسم کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں کرتی ہے، وہ بہاتی ہے واش روم میں، لیکن وہ نہیں بہتے۔ اب کیا کرتی ہے، اسے بیگ میں ڈال کے رکھ دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ صبح سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ جا کے ان کو میں پھینکوں۔ ایسے ہی وہ ایک جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا۔ خیر وہ کیا کرتی ہے کہ 3 دن وہ کمرہ بک ہوتا ہے، 3 دن کے لیے اس کمرے میں وہ ٹھہری ہوتی ہے، 3 دن ہی اس کے اندر وہ پڑی رہتی ہے، اس کے باڈی کے پیس۔ تو 3 دن بعد وہ کمرہ خالی کر دیتی ہے۔ ایک آئی ٹی شہر ہے اسی کے ساتھ، کپور نگر کے ساتھ ایک آئی ٹی شہر ہے، وہاں پہ وہ چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ جا کے ایک روم بک کرواتی ہے، بک کروانے کے بعد وہ ہر جگہ پہ پرفیوم کافی زیادہ اس کے اوپر بھی چھڑک رہی ہوتی ہے
تاکہ باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، اسمیل وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، وہ چھڑکتی رہتی ہے کہ اسمیل نہ آئے۔ ناظرین ایسے ہی وہ وہاں پہ بھی 4 دن کے لیے ہوٹل بک کروا لیتی ہے۔ ہوٹل بک کروانے کے بعد اب وہ کافی جگہ ڈھونڈتی ہے کہ کیا کروں۔ پھر اس کے ذہن میں وہی آئیڈیا آتا ہے کہ یہاں پہ تو بڑا فلیش لگا ہوا ہے، سیٹ جو بیٹھتے ہیں بزرگوں کے لیے جو ہوتی ہے شہری مال والی، تو یہاں پہ بڑے بڑے پیس ہیں جو بہا دیتی ہوں سارے پیس، وہ وہاں پہ بھی بہانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں بہتے، ان کو نکالتی ہے باہر، اچھا سا پرفیوم چھڑکتی ہے، ایک ٹیکسی بک کرواتی ہے۔ بک کروانے کے بعد وہاں پہ ایک کھائی ہوتی ہے اس علاقے میں جس کا نام کنال کھائی ہوتا ہے، وہ سوچتی ہے کیوں نہ وہاں پہ جاؤں اور جا کے سارے پیس اوپر سے نیچے پھینک دوں بیگ میں، تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، اور نیچے دریا بھی بہہ رہا ہے تو اس کے اندر بہہ وغیرہ جائیں گے، اتنی بڑی کھائی ہے، ایک ندی ٹائپ کی نیچے جگہ بھی ہے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، نیچے کوئی جا بھی نہیں سکتا اتنے نیچے۔ یہ سوچ کے وہ ٹیکسی بک کرواتی ہے، چونکہ وہ وہی علاقے کی رہنے والی ہوتی ہے، اسے چپا چپا پتہ ہوتا ہے، ٹیکسی والے کو کہتی ہے کہ کھدائی کنال کی جگہ پہ مجھے لے چلو، ٹیکسی والا لے جاتا ہے۔ اب وہ علاقہ تھا گھومنے پھرنے کے لیے، جو پل تھا وہاں پہ بنا ہوا وہ انجوائے کرنے کے لیے تھا، وہاں پہ گھومنے پھرنے والے کافی لوگ آئے ہوتے ہیں، تو بیگ بھی بھاری ہوتے ہیں، وہ کھینچ کے اوپر اس نے لے کے جانے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو دیکھتی ہے، کہتی ہے ان کے سامنے کیسے پھینکوں گی، وہ ٹیکسی والے کو کہتی ہے کہ واپس چلو۔ جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے رستے میں ٹیکسی والے کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو ٹیکسی والا کہتا ہے میں آپ کو ایک اور گاڑی کروا دیتا ہوں، لہٰذا وہ اے پی وی ایک گاڑی ہوتی ہے جس کی ڈگی نہیں ہوتی، اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بیگ رکھنا کی کوشش کرتی ہے، بیگ بھاری ہوتے ہیں، ٹیکسی والا کہتا ہے میں ہیلپ کروا دیتا ہوں، وہ کہتی نہیں میں خود رکھ لوں گی، اندر بیگ رکھتی ہے، اس بندے کو کہتی چلیں جی چلو، تو ٹیکسی والا سوچتا ہے کہ اس نے مجھے ہیلپ کیوں نہیں کرنے دی، خیر جو بھی بات تھی وہ ساتھ بیٹھ جاتی ہے، تو بندہ چلانا گاڑی شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں بندے کو اسمیل وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میڈم یہ کس طرح کی اسمیل ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، خیر وہ شیشے وغیرہ کھول دیتا، تھوڑی دیر بعد وہ میڈم سے پوچھتا ہے، میڈم سوچتی کیوں نہ اسے ہی پلان کا حصہ بنا لیں، اکیلی سے تو کچھ ہو نہیں رہا، وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں 50 لاکھ روپیہ دوں گی، یہ اس میں لاش ہے، تم میرے ساتھ مل کے اسے ٹکانے لگا دو۔ وہ ڈر جاتا ہے کہ جس نے پہلے ہی ایک بندے کے پیس کیے ہوئے آگے پتہ نہیں کیا کرے گی، ڈرتا کہتا ہے ٹھیک ہے میڈم میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ 3-4 دن سے جاگ رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں پھر ہم سوچتے ہیں اسے کدھر پھینکنا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ سو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ڈرائیور گاڑی روک کے فوراً باہر بھاگ کے نکلتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے، اس کی لڑکی نے بندہ قتل کیا ہوا ہے، گاڑی میں 2 بیگ پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ لاش ہے۔ تو پولیس والے بابا جی گاڑی کو گھیر لیتے ہیں، وہ تھانے میں آ کے اس نے گاڑی کھڑی کری ہوتی ہے جناب۔ ایسے ہی ڈاکٹر مانا کی آنکھ کھلتی ہے، اس کی سٹی بٹی گم ہو جاتی ہے، وہ کہتی یہ کیا 2 گھنٹے کی نیند تو میرے لیے عذاب بن گئی۔ خیر ہوتا یہ ہے کہ وہ پولیس والے لاش جو ہوتی ہے اس کو کھول کے بیگ دیکھتے ہیں، وہاں پہ ایک ہاتھ مل جاتا ہے ان کو اوپر، باقی سارا سامان کپڑوں کے نیچے ہوتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ سمجھ آنے کے بعد ناظرین گرامی اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، چلان ہوتا ہے، جیل چلی جاتی ہے، 5 سال بعد وہ بیل کی عرضی لگاتی ہے۔ اب وہ جج بھی دیکھتا ہے کہ کافی اچھی لڑکی ہے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جو بھی ہے جو بھی سوچتا ہے جج اسے بیل دے دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سارا کچھ تو میں نے پولیس کو بتا دیا، اب میں نے جانا کدھر ہے، یہ سوچ کے جج بھی اسے بیل دے دیتا ہے۔ بیل دینے کے بعد جناب وہ فرار ہو جاتی ہے، کسی کو ملتی نہیں۔ جو اس کے 3 بچے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں اپنے پہلے شوہر کے پاس، تو خیر بات کرنے کا مقصد وہ غائب ہو جاتی ہے۔ غائب ہونے کے بعد یہ 1996 کی بات تھی، 2003 میں وہ غائب ہو گئی۔ 2003 میں غائب ہونے کے بعد اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، 2017 میں اس نے آخری دفعہ اپنے بیٹے کو کال کری کہ میں ملیشیا میں ہوں، تم لوگ پریشان نہ ہونا، کافی سالوں بعد۔ ناظرین اب انڈین پولیس انٹرپول سے رابطہ کرتی ہے، ملیشین پولیس کو بھی بتاتی ہے کہ فیک آئی ڈی کے ساتھ یہاں پہ ایک مجرم رہتی ہے لڑکی، تو ہم لوگوں نے اسے پکڑنا ہے۔ انٹرپول کے ذریعے چھاپے بھی بجتے ہیں، لیکن 17 سال گزر جاتے ہیں، وہ لڑکی کسی کو نہیں ملتی، ساری جگہ پہ ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی۔ پولیس والے اسے موسٹ وانٹیڈ قرار دے دیتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر 10 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھ دیتے ہیں کہ جو کوئی بتائے گا اسے 10 لاکھ روپیہ انعام ملے گا۔ لیکن ناظرین گرامی لاسٹ دفعہ اس کے بیٹے کو جب کال آئی تھی اس کے بعد کبھی کال نہیں آئی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ کوئی تیسری منزل سے نا وہاں پہ ملیشیا میں ایک عورت گرنے کے بعد مر گئی، تو پتہ چلا یہ انڈین ہے، اس کے پاسپورٹ وغیرہ چیک کیا، جو بھی چیک کیا، بڑی مشکل سے چہرہ اس کا پہچاننے کے قابل نہیں تھا، لیکن پتہ چلا یہ کیرلا کی رہنے والی، لہذا کیرلا کے پولیس اسٹیشن میں اطلاع دی گئی تو ان کے لواحقین سے بھی رابطہ کیا گیا، وہ آئے، ان لوگوں نے آ کے لاش جب انڈیا میں آ گئی دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے بولا کہ یہ تو ہماری بیٹی نہیں ہے۔ پولیس والے پہلے سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی ہے، لیکن انہوں نے بولا یہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور لڑکی آئی جس کی شکل سیم اسی لڑکی مرنے والی سے ملتی ہے، وہ کہتی ہے یہ میری بہن ہے۔ پہلے پولیس والے سمجھ رہے تھے یہ ڈاکٹر عمانہ ہے،
لیکن جب پتہ چلا کہ یہ نہیں ہے تو پھر ان کے سر میں پانی پڑ گیا کہ اب کیا کریں۔ خیر اس کی میت کا جو بھی کرنا تھا وہ اس کی بہن لے کے چلی گئی، لیکن اس دن سے لے کے آج کے دن تک ڈاکٹر عمانہ غائب ہے، کسی کو نہیں ملی، کدھر ہے کدھر نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر عمانہ مر گئی ہے، وہ کوئی اور عورت تھی، وہ نہیں مری تھی۔ اب بھی خیر وہ زندہ ہے یا مر گئی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج 21 سال ہو گئے ہیں اسے غائب ہوئی کو، اب بھی وہ غائب ہے، اب بھی کسی کو وہ نہیں ملی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔